نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں شرک سے بچیے، خود کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے۔ استغفار کیجیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ دیکھیے، ایک شخص وہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور جو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ روزانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو فل واچ کریں تاکہ مجھے اس کا فائدہ ملے اور آپ کو اس کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے سورۃ لقمان میں۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور نوجوانوں، جہاں جہاں تک میری آواز آپ کی سماع تک پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شرک کے گناہ سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ ایسی آگ ہے جو گھر میں ہی شروع ہوتی ہے اور گھر کے انسانوں کو جلا دیتی ہے، اور جلاتے جلاتے پورا گھر آگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے، بڑے، نوجوان، چاہے جو بھی ہو، وہ سب ہی شرک کی آگ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آگ کے شعلے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ آس پاس کے لوگوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شرک سے ہمیں بچنے کی توفیق دیں، آمین۔ دیکھیے، ایک شخص وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس پر اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سے کوئی ایسی شرک کی بات ہو جائے تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہ کی معافی مانگ لیجیے اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کریں۔ معافی مانگتے رہیے، دعا کرتے رہیے، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بخشنے کی ہمت اور توفیق دیجیے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن اس کی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ بھی بہت بڑا ہی عذاب ہے۔ جو شخص گناہ کر بیٹھے اور اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بدترین شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہ پر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق دے، لیکن اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ تو مولویوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان دونوں شخصوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوسرا شخص شریعت کی حکم کو ماننے اور اس پر عمل کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم اپنے صحابہ کرام اکابرین کی عزت میں یا ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور عزت میں کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ اس کا تو ایمان ہی جاتا رہا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور افسوس کہ لوگ بدعت اور شرک کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اللہ سب بخش دیں گے پر شرک نہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، شرک سے بچیے، میرا موضوع یہی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کیجیے، اور پہلا شخص جو گناہ کا اقراری مجرم ہے، کم از کم اس کا ایمان تو محفوظ ہے، اور جب وہ گناہ کا اقرار کر رہا ہے تو ایک دن انشاءاللہ اس کو گناہوں سے سچی توبہ مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہمارے اہل عیال کو گناہ کبیرہ سے
معاف فرمائے۔ یہ ایک قسم کا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کرنے والا ہر کام میرا اللہ پاک ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں پھر واپس لے کر موت کی طرف لے کر جانا ہے، اور اسی نے حساب کتاب کرنا ہے۔ دوزخ اور جنت برحق ہیں اور قیامت برحق ہے، قیامت میں حساب کتاب برحق ہیں۔ زکوٰۃ دیجیے، حج ادا کیجیے، اپنے فرض کو پورا ادا کیجیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج تک میری جتنی بھی ویڈیو چل رہی ہیں دیکھ لیجیے کہ اس میں درود پاک کی کثرت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حدیث کے مفہوم، اس کے ساتھ ہی آپ سب کے لیے مسئلے مسائلوں کے حل، مجرب وظیفے، مسنون دعائیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اس کے ساتھ ہی سچے واقعے لے کر آئی ہوں۔ آج تک وہی لے کر آ رہی ہوں، کوئی بات میں اونچ نیچ نہیں آئی۔ اس کا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہ کریں۔ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور لفظ بہ لفظ صحیح پڑھیے۔ جو لوگ انگریزی سال کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہر سال 11 دن کی زکوٰۃ زیادہ دیں، کیونکہ اسلامی سال کے حساب سے انگریزی سال کا حساب میں 11 دن کا فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی انگریزی سال کے حساب سے زکوٰۃ دیتا رہے گا تو 33 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی اور واجب ہو جائے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محبوب کی طفیل، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں کلمہ کا تجھے واسطہ، ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما، ہماری بیماریوں کو دور کر، ہم سے آفتوں کو دور کر۔ کوئی رزق کی تنگی میں ہے، ان کے رزق کی فراوانی فرما، جن کے یہاں اولاد ہے ان کو لمبی زندگی، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نورینہ عطا کر۔ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہر انسان کی آواز ہر زبان میں، ہر لہجے میں سنتا ہے۔ میری ہر دعا کو قبول فرما لیجیے اور ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ اس کے ساتھ اپنی بہن کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ویڈیو فل واچ کرنی ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔